کرنے سے جس طرح ہم نے سنا تھا کہ گناہ جھڑتے ہیں، اور ہمیں یہی تصور رکھنا چاہیے کہ ہم جو عضو دھو رہے ہیں ہمارے اس عضو کے گناہ جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ سیدنا علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ نے اس شخص سے فرمایا اے میرے بھائی زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے، اس سے فرمایا کہ شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر کشف کے ذریعے لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا کی، یا اللہ مجھے جو لوگوں کے گناہ نظر آ جاتے ہیں یہ نظر نہ آئے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں دو مدنی پھول سیکھنے کو ملے۔ ایک تو یہی کہ وضو کی برکت سے گناہ جھڑتے ہیں، دوسرا مدنی پھول یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے دوسروں کے عیب دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بطور کرامت دوسروں کے عیب نظر آ جاتے تھے، تو آپ نے دعا کی کہ یہ کرامت آپ سے واپس لے لی جائے۔ اب ہمارا حال الٹ ہے، اللہ والے کوشش کرتے تھے کہ انہیں عیب نظر نہ آئے، اب لوگ باقاعدہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، خفیہ ریکارڈنگز کرتے ہیں، خفیہ اسپائی کیمز آج کل اتنے آ چکے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہاں کیمرہ لگا ہوگا، بٹن میں کیمرہ، پین میں کیمرہ، ٹوپی میں کیمرہ، اینکوں میں کیمرہ، نہ جانے کہاں کہاں ایسے کیمرے جو نظر نہیں آتے۔ اب ہم نے لوگوں کے ویک پوائنٹس ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں کہ جب اس کو بلیک میل کرنا ہو تو اس وقت کام آئے گا۔ یہ سلسلہ بہت عام ہے بلیک میلنگ کا، اور خصوصاً ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے یہ سلسلہ بہت عام ہے۔ شریف لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، دوسروں کے عیبوں کا ریکارڈ بنا کے رکھا جاتا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر یہ ہمارا مطالبات نہیں مانو گے پھر تمہارا یہ کریں گے، وائرل کر دیں گے۔ تو اللہ والوں کی سوچ دیکھیے کہ عیب نظر آ رہے ہیں، دعا کریں یا اللہ نظر نہ آئے۔ کوشش کی جاتی ہے کسی طرح فلاں کا عیب نظر آ جائے اور پھر میں اس کا چرچا کر کے خوب بدنام کروں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، کاش دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والے نہیں بلکہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بن جائیں۔ لوگ اپنے معاملات بتاتے ہیں، گھروں کی باتیں بتاتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں، تو ہم ان کو دفن کر دیں سینے کو رازوں کا قبرستان بنا دیں، کہ جو کوئی عیب اپنا بتائے، کوئی پرسنل پریشانی بتائے، ہم بھول جائیں کس نے کیا بتایا۔ یا ایک دوسرے کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اب انہی باتوں کو ہم سینے میں رکھ کے اس کے بارے میں دل میں بغض و کینہ بٹھا لیں کہ فلاں نے یہ بات بتائی تھی۔ خصوصاً جو عہدیدار ہوتے ہیں، کسی محکمے میں سینئر آفیسر ہیں یا کسی تنظیم کے اندر بڑے نگران ہیں، امیر ہیں، چاہے دینی معاملہ ہو، سیاسی جماعت ہو، چاہے دینی جماعت ہو، وہاں اس طرح کے معاملات چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، بڑے کو بتایا جاتا ہے فلاں نے جی یہ کیا تھا، فلاں کا یہ عیب ہے، فلاں نے بدکاری کی تھی، فلاں نے کرپشن کی تھی، فلاں نے یہ کیا تھا۔ تو اب اگر اس کا سینہ رازوں کا قبرستان نہیں ہوگا، وہ تو پھر سب کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھے گا، یہ بھی ایسا، یہ بھی ہے، اس کی نظر میں تو بندہ ٹھیک رہے گا ہی نہیں، کیونکہ اپنے جونیئرز کے تقریباً سارے عیب پتہ لگ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی لوگوں کو لوگ اپنے عیب یا بعض کا دوسروں کی بھی عیب بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ معاملات ہیں، گھریلو حالات خراب ہیں، اس طرح کی پریشانیاں ہیں، فیملی میٹرز بتاتے ہیں۔ اب اس طرح کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو دفن کر دیں، بھول جائیں۔ اگلے کی جتنی رہنمائی ہو سکتی ہے، مشورہ ہو سکتا ہے، یا اوراد و وظائف بتانے ہیں، اس حد تک اس کی ہیلپ کی جائے، باقی بھول جائیں کہ کس نے کیا بتایا تھا۔ اور نہ ہی ایک دوسرے کے جب لوگ بتاتے ہیں، جیسے کوئی امام ہے تو اب نمازی بعض کا ایک دوسرے نمازی کی بات بتائیں گے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے،
اب وہ امام یا خطیب ہر ایک کے بارے میں دل میں بدگمانی بٹھا لے گا کہ فلاں کے بارے میں فلاں نے یہ کہا تھا یہ ایسا ہے، فلاں نے کہا تھا یہ ایسا ہے، تو پھر تو سب کے بارے میں ہر وقت سینے میں بدگمانی ہی پالی رکھے گا، اپنے سینے کو کینے سے ہر وقت خرابی کر کے رکھے گا، اس کا اپنا سکون ہی برباد رہے گا۔ جب ہر مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ ہوگا، ایک نفرت کی فضا قائم ہوگی، اب اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون لائف گزاریں تو اپنے دلوں کو پاک کر لیں ہر چیز سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، ان معاملات سے۔ دوسروں کے عیب اگر پتہ بھی لگتے ہیں، پہلی بات ہے یقین ہی نہ کریں کہ اگر دوسرا کوئی بتا رہا ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، یقین نہ کریں کہ یہ تمہارا چغلی کھا رہا ہے، پہلی بات ہے یہی کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو جو بندہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے اس کی بات سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو خود گناہ کر رہا ہے اپنے بھائی کی غیبت کر کے، یا اس کا عیب بیان کر کے، یا اس کی چغلی کر کے۔ تو ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے، کوئی اور بندہ کسی کی کوئی بات ہمیں بتاتا ہے تو ہم پہلے غور کر لیں کہ بتانے والا تو پہلے ہی فاسق ہو گیا، کیونکہ ایک تو غیبت کر رہا ہے یا چغلی کر رہا ہے، دوسرے کے عیب پوشی کر رہا ہے، یہی کام کر کے یہ خود کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ جب گناہ کرے تو فاسق ہو گیا، جب فاسق ہو گیا تو فاسق کی خبر ہی معتبر نہیں ہے، بات تو یہی ختم ہو گئی۔ اور بالفرض بات سچی بھی ہو تو بھئی اس پہ اچھے گمان قائم کر لیں، یار اس سے ہو سکتا ہے غلطی ایسے ہو گئی ہو، یوں ہو گئی ہو، اب بندے نے توبہ کر لی ہو، اب بندہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ تو پرسکون لائف گزارنی ہے تو یہ معاملات کرنے پڑیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہر بندے کے بارے میں بدگمانی، ہر پڑوسی کے بارے میں بدگمانی، گھر میں آپس میں بدگمانیاں، تو بندہ پھر بے سکون ہی زندگی گزارتا رہے گا، پرسکون نہیں رہے گا۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش مزاج ہیں حسن و کمال دیکھتے ہیں، یعنی دوسرے میں خوبی دیکھیں، ٹھیک ہے ساری خوبیاں ہیں، یار یہ تو دیکھ لو اس کے اندر یہ ایک خوبی ہے، یہ ایک خوبی ہے۔ اب پیچھے اعتکاف ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کافی نوجوان یہاں اعتکاف میں آتے ہیں، اور ہر جگہ اکثر نوجوان ہی بیٹھتے ہیں۔ اب ان اعتکاف بیٹھنے والوں میں اکثر نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید سارا سال نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن اعتکاف میں آ جاتے ہیں کسی شوق کی وجہ سے۔ اب اس میں لوگ بتاتے تھے وہ جو وضو خانے میں باتیں کر رہے ہیں جی، وہ اعتکاف والے یوں کر رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہیں تو پیچھے بیٹھے ہیں، درس میں قریب نہیں آتے، یہ سارے معاملات دیکھ کے اب ہم نے ان کی ایک ہی خوبی دیکھی ہے، شکر آ تو گئے اللہ کے گھر میں، جیسے بھی ہیں بگڑے ہوئے ہیں، درس نہیں سن رہے، باتیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، ان میں ساری خامیاں صحیح، سگریٹ پیتے ہیں، نشے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، ایک خوبی تو ہے نا کہ مسجد میں آ گئے، بڑی بات ہے، 10 دن اعتکاف کرنے آ گئے، تو اگلے کی ایک خوبی پکڑ لیں، بے شک ہزار اس میں خامیاں ہیں۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش مزاج ہیں حسن و کمال دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ہر ایک میں حسن و کمال دیکھنا چاہیے، خوش مزاج بننا چاہیے، اور عیب جو والی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جو مکھی ہوتی ہے نا وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، ہاں مکھی وہ جسم پہ جہاں زخم ہو وہیں بیٹھے گی، لیکن شہد کی مکھی کیسی اس کی فضیلت ہے، وہ صرف پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور اس سے پھر شہد نکلتا ہے، پھر اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ لیکن جو دوسری مکھی ہوتی ہے وہ بیٹھتی ہی گندگی پر ہے، ساری صفائی اسے نظر نہیں آئے گی، جہاں گند ہوگا وہی نظر آئے گا، پورے جسم صاف ستھرا نظر نہیں آئے گا، جسم پہ جہاں زخم ہوگا جہاں گندگی ہوگی وہ مکھی وہیں بیٹھے گی۔ تو ہمیں شہد والی مکھی بننا چاہیے، نہ کہ یہ دوسری والی مکھی۔ یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ نظر نہیں آ رہی، ہاں مسجد میں تھوڑی سی اذان لیٹ ہو گئی ہے وہ نظر آ گئی، ساری خوبیاں نظر نہیں آ رہی کہ مسجد اتنی بڑی تعمیرات ہو گئی، 2-4 کروڑ لگ گیا، اتنا بڑا علاقے کا فائدہ ہو گیا، بس یہ سارا چھوڑ دیں گے، ایک چیز پکڑ لیں گے، یہ 2 منٹ نماز کیوں لیٹ ہوئی، یہ فلاں کام کیوں، یہ اس طرح معاملات ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب فقط عیب جو کی نظر، جو خوش مزاج ہے حسن و کمال دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا طواف کر رہے تھے، اس دوران کسی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، عرض کی عالی جا ایک سوال پوچھنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی، طواف جاری رکھا، طواف کے 7 چکر مکمل کیے، پھر حتیم کعبہ میں طواف کی 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر فرمایا کہ این السائل، وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص حاضر ہوا، فرمایا اب پوچھو۔ اس نے عرض کی اسألک عن بدء الوضوء کیف کان و این کان، یعنی یہ فرمائیے کہ وضو کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی، کب اور کیسے ہوئی، یعنی یہ وضو کرنا، یہ سلسلہ، یہ والا عمل کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ اب سنیے باب مدینۃ العلم کا جواب۔
مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا تھا، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے عرض کیا تھا کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی، وہ محض حکمت جاننے کے لیے حکمت جاننا چاہتے تھے، اور یہ عرض کر رہے تھے مولا ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ مقرر کر لیا جائے، انسان کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ رب کائنات کے یہ جواب سن کر فرشتوں کو خوف ہوا، انہیں لگا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی جرت کر لی ہے، لہٰذا یہ خوف خدا کے سبب عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کیا تم میری مغفرت اور رضا چاہتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں مولا، ہمیں تیری مغفرت اور رضا ملنے سے بڑھ کر کسی چیز کا شوق نہیں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کو نہر الحیوان کہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، اللہ پاک نے فرمایا پونچھوں تک ہاتھ دھو، جب وضو میں نا پونچھوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا پونچھوں تک ہاتھ دھو، فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمدمدوا ثلاثا، 3 مرتبہ کلی کرو، فرشتوں نے کلی کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ استنشقوا ثلاثا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاؤ، فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا چہرہ دھو لو، فرشتوں نے چہرہ دھو لیا۔ اب حکم ہوا کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لو، فرشتوں نے بازو بھی دھو لیے۔ پھر حکم ہوا سر کا مسح کرو، فرشتوں نے سر کا مسح کر لیا۔ آخر میں حکم ہوا کہ اب پاؤں بھی دھو لو، فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ یہ سب اعضاء فرشتوں کے بھی ہیں، مگر کیسے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے۔ بہرحال جیسے حکم ہوا فرشتوں نے ویسے ویسے کر لیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اب یوں کہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسے ہی کہا۔ جب سب کچھ کر چکے تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب العالمین، یہ جو ہم نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ ہاتھ پونچھوں تک دھوئے، چہرہ دھویا، کونیاں دھوئیں، مسح کیا، پاؤں دھوئے، یا اللہ یہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسا تم نے کیا، میں اسے اپنی مغفرت اور کرم سے نواز دوں گا، اپنی مغفرت سے اور رضا سے اس بندے کو نواز دوں گا جو ایسا کرے گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے گا اس کے ہاتھوں کے، جب کلی کرے گا اس کے منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے گا ناک کے، چہرہ دھوئے گا چہرے کے، پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کے گناہ چڑھ جاتے ہیں، اگرچہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ پاک کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے، اور وہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا ان کے لیے بھی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے لیے اولاد کی، آدم علیہ السلام کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیسی کرم نوازی ہیں۔ کاش ہمیں گناہوں کی معافی، مغفرت، بخشش اور اللہ کی رضا کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا۔ تو یہ وضو کرنا کوئی عام چیز نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھ لیں اور اس کو آر سمجھیں کہ مشکل کام ہے، اور یہ بڑے فضیلت والا کام ہے۔ لیکن اللہ پاک فرشتوں کو بتا رہا ہے ایسے ایسے کرو، تو یہ کتنا پھر اہم کام ہوگا، کتنا خاص کام ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں، دکان میں بیٹھے ہیں باوضو ہوں، آفس میں بیٹھے ہیں ڈیوٹی پر ہیں باوضو ہوں، گھر میں باوضو ہوں، رات سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ اکثر ہم باوضو رہا کریں تو پھر دیکھیے اس کے فائدے کتنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا ہر وقت، اور اس دوران موت آ گئی تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہوگی، اور اگر سو جائیں گے وضو کر کے تو روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ 2-4 منٹ کی تھوڑی سی توجہ دینی، قربانی دینی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت سفر پر تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شریک سفر تھی۔ راستے میں کسی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گلے کا ہار گم ہو گیا، چنانچہ ہار کی تلاش کے سلسلے میں قافلہ روک دیا گیا۔
رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا، لہٰذا یہ رات اسی مقام پر بسر کی گئی۔ صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا تو وضو کرنا تھا، مگر یہاں پانی تو تھا ہی نہیں۔ تو اس موقع پر پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان بنو۔ اس آیت کریمہ میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس پر صحابہ نے فرمایا کہ اے اولاد ابوبکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، مطلب یہ کہ مسلمانوں کو تمہاری بہت سی برکتیں پہنچی ہیں۔ ویسے اس آیت کریمہ میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، بطور خاص 2 باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے اس آیت کریمہ میں، اور پانی سے وضو کرنے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب مٹی جہاں نہ ملے وہاں کیا کریں؟ یہ مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ چلو جہاں مٹی مل گئی وہاں تو مٹی میں ہاتھ مار لیا۔ اب جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں تو مٹی ملے گی ہی نہیں، نہ کہیں ڈسٹ ہوگی، ایسی صفائی ہوتی ہے پلین کے اندر، اب کیا کریں؟ جہاز میں تو تیمم کرنا پڑ جائے تو اس صورت میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ مٹی کی کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، مٹی کا پیالہ، مٹی کی ٹاس وغیرہ اور وہ مٹی کا برتن، تاکہ جہاز میں سفر کے دوران یا بسوں میں، دوسرے ملکوں میں خاص کر جہاں صفائی ستھرائی بسوں میں زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو شاید بسوں میں ہی ڈسٹ اتنی مل جائے کہ وہ ہاتھ مارے تو ڈسٹ ہاتھوں میں لگ جائے تو تیمم ہو جائے گا، لیکن دوسرے ملکوں میں وہاں صفائی ستھرائی، ٹرینوں میں بھی بسوں میں بھی، ہمارے یہاں ٹرین میں بھی شاید آپ کو ڈسٹ مل جائے تو وہاں پہ نہیں ملے گی، تو اس لیے مٹی کا برتن وغیرہ ساتھ رکھ لیں، تو کوئی بھی چیز مٹی کی اس پہ ہاتھ لگا لیں، اس کے بعد تیمم کر لیں اگر پانی نہیں ملتا تو اس صورت میں، تاکہ نماز ضائع نہ ہو۔ ان دونوں باتوں سے متعلق امام غزالی نے بہت خوبصورت مدنی پھول دیے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شریعت نے طہارت کے لیے 2 چیزیں مقرر فرمائی ہیں، یعنی وضو کے لیے، غسل کے لیے شریعت نے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز ہے پانی اور دوسری چیز ہے مٹی۔ پانی سے ہم وضو اور غسل کرتے ہیں، مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ذرا غور کرو، دنیا میں یہ دونوں چیزیں کس کام آتی ہیں؟ مٹی اور پانی آگ بجھانے کے لیے، آگ لگ جائے نا، پانی کا استعمال کرتے ہیں یا مٹی کا استعمال کرتے ہیں؟ آگ پر پانی ڈالو آگ بجھ جائے گی، پانی نہ ہو مٹی ڈالو آگ بجھ جائے گی۔ معلوم ہوا پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جب مومن آدمی ان کے ذریعے وضو اور غسل کرتا ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یا اللہ کی ایک اور کرم نوازی دیکھیے، آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے بجھانا۔ یہ دنیاوی آگ جو جہنم کی آگ سے کئی درجے ہلکی ہے، کم آنچ والی ہے، اس آگ کو اگر بجھانا ہو تو پانی زیادہ چاہیے، اگر آگ زیادہ ہو پانی کم ہو تو پانی جل جائے گا، آگ نہیں بجھے گی، مگر اللہ کے لطف و کرم کی قربان جائے گی۔ جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے کئی درجے طاقت والی ہے۔ وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اس کم پانی سے بھی اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ویسے اتنا سا پانی ایک لوٹے سے ہم دنیا کی آگ نہیں بجھا سکتے، حالانکہ یہ آگ بہت کم ہے، بڑی ہلکی ہے جہنم کی آگ کی نسبت سے، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ وہ ہمارے اس ایک لوٹے پانی سے جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت، اور یوں جو کرتے ہیں نا ایسے نہ، پورا اس کے نیچے بہا کے نل کے نیچے پانی اسی طرح بہہ جائے، یا اگر لوٹا ہے تو پہلے اسی طرح اس کو مل لیں، لوٹے سے پھر پانی ایسے اوپر سے ڈال لیں، پھر یوں کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ چہرہ دھونا، چہرے کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سے سر کے بال عادتاً اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے، کیونکہ اگر کسی سر گنجا ہے اب وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں عموماً عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے
اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک بیچ کا ایریا، بعض کا یہ لوگ ان بالوں اور یہ بیچ کی جگہ یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ درمیانی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں، یہ جگہ بھی دھل جائے، اسی طرح یہ جگہ، آنکھیں، کوئی حصہ چہرے کا ایسا نہ رہے جو دھلنے سے رہ جائے، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو میں یہ چار ہی فرائض کیوں رکھے گئے ہیں؟ امام غزالی اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روز قیامت بنیادی طور پر چار عذاب ہوں گے۔ قیامت والدن بنیادی جو عذاب ہیں وہ چار قسم کے ہیں۔ پہلا ہے چہرہ سیاہ ہو جانا، اس لیے کہتے ہیں یا اللہ دعا کرنی چاہیے، اللہ میرا، شجرے میں بھی ایک شعر آتا ہے اس طرح کا، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، یا اللہ قیامت والدن پرزیا کر، یا اللہ میرا چہرہ روشن کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک عذاب ہوگا، قیامت والدن چہروں کا سیاہ ہو جانا بھی ایک عذاب ہوگا۔ اس لیے ہم روزانہ فجر کے بعد شجرے میں دعا کرتے ہیں، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے۔ اگر کسی ولی کا واسطہ دے کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرا چہرہ پرزیا کرنا، تو یہ دعا ویسے بھی کرنی چاہیے، طبیعت وجوہ و تسود وجوہ، یا اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے۔ تو چہرہ سیاہ ہو جانا یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس دن کچھ منہ چمکتے ہوں گے، کچھ منہ کالے ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ اعمال نامے الٹے ہاتھ میں ملنا، یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ جس کے اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ہوگا، سمجھو کہ وہ وہاں بڑا پریشان حال اور دوزخ میں جانے والا ہوگا، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ تیسرا اور چوتھا عذاب ہے سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک تو چہرہ سیاہ ہو جانا، اور اس کے علاوہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جانا، یہ ایک عذاب ہے۔ اور تیسرا ہے سر سے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ رحمان میں ہے نا کہ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، ماتھے کو پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ گویا اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو وضو میں چہرہ دھویا کرو تاکہ قیامت والے دن تمہارا چہرہ سیاہ نہ ہو، تمہارا چہرہ قیامت والے دن روشن ہو جائے۔ اپنے ہاتھ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہیں نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو تاکہ تمہیں کہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر نہ ڈال دیا جائے، بلکہ تمہارے سر پر جنتی تاج سجا دیا جائے۔ اے میرے بندو پاؤں دھویا کرو تاکہ تمہارے پاؤں میں جہنم کی بیڑیاں نہ پڑیں۔ دنیا میں بھی جب بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں، کسی قیدی کو جیل میں لے کے جاتے ہیں تو پاؤں میں بھی کئیوں کی بیڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح جہنم میں بھی بیڑیاں ڈال کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اے میرے بندو پاؤں دھویا کرو تاکہ تمہارے پاؤں میں جہنم کی بیڑیاں نہ پڑیں، نہ پل صراط پر تمہارے قدم ڈگمگائیں، بلکہ تم آرام سے پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وضو کی کتنی برکتیں، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ روز قیامت اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، چہرہ سیاہ نہیں ہوگا بلکہ چہرہ نور سے چمکتا رہے گا، پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ ہم سستی کر جاتے ہیں، کاش ہم یہ سستی مٹائیں، وضو کرنے میں چستی دکھائیں، جب وضو ٹوٹ جائے جلدی وضو دوبارہ کر لیں، یہ عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ عارضی مشقت روز قیامت آسانیاں ملنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔